ساتھ کسی کو اللہ کی ذات جیسا ماننا یہ بھی شرک، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر ماننا یہ بھی شرک، اور کسی کی عبادت کرنا یہ بھی شرک۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ ہم محفوظ ہیں، کہیے الحمدللہ، الحمدللہ ہم محفوظ ہیں۔ اب سماعت کیجیے گا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ دلیل الوہیت کیا ہے؟ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، کہ ایسی صفات ہوں جو کسی اور میں نہ ہو۔ اب یہاں سنیے گا، لوگوں نے کہا جو دور و نزدیک سے سنتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جو دور و نزدیک سے سنتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ لوگوں نے کہا دور و نزدیک سے سننے والا اللہ ہے۔ یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، میرا رب دور سے نہیں سنتا، میرا رب دور سے، خدا کی قسم میرا رب جو وحدہ لا شریک ہے وہ دور سے نہیں سنتا۔ پریشان نہ ہوئیے گا، دور سے وہ سنے جو دور ہو، میرا رب تو میرے بڑا قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب دور سے سننا یہ اللہ کی صفت بولو نہیں۔ اب کوئی کہے کہ دور سے سننے، جو دور سے بھی سنے وہ خدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس کس نے دور سے سنا ہے، کس کس نے دور سے سنا ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں جلدی یہ بات بیٹھ جائے گی۔ نہیں میاں طاہر صاحب ہے جی، کڈو ذرا سمجھانے کے لیے، نہیں وہ ایک بنواتا ہے جی، جزاک اللہ۔ مجھے 1000 روپے کی ضرورت پڑی، میں نے میاں طاہر صاحب سے مانگا مجھے 1000 روپیہ چاہیے، یہ شرک ہے؟ بولو شرک نہیں ہے، بن بھی سکتا ہے، بن بھی سکتا ہے۔ یہ 1000 روپیہ میں نے ان سے مانگا، مجھے 1000 روپے چاہیے، شرک کیسے بنے گا؟ اور شرک کیوں نہیں ہے؟ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے، تو یہاں میں نے کس سے مدد مانگی؟ بولو طاہر صاحب سے مدد مانگی، تو یہ ایاک نستعین کا خلاف ہو گیا۔ تو آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے، اگلی بات بھی بتائیں۔ میں نے کہا بتاتا ہوں، صبر کرے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے جو طاہر صاحب سے مانگا ہے نا جی، میں نے طاہر صاحب سے جو مانگا، طاہر صاحب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگا، یہ سمجھ کر مانگا کہ یہ اللہ کے محتاج ہیں، یہ سمجھ کر مانگا یہ مستقل نہیں ہے، یہ واجب الوجود نہیں ہے، یہ ممکن الوجود ہے، یہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اس نیت کے ساتھ کوئی مانگتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ، میں تو نہیں کروں گا، اگر کوئی شخص سامنے والے سے، یہ بات ہوتی ہے، میں اس لیے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، نہیں جی غائب کو پکارے تو شرک بنتا ہے، قریب کو پکارے تو شرک نہیں بنتا۔ اچھا قریب والے کو اگر وہ سمجھ لے کہ یہ بندہ مستقل بھی ہے، غیر محتاج بھی ہے، مستقل کا معنی جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، جو اپنے ہر عمل میں کسی کا محتاج ہی نہ ہو، اور یہ صفت کس کی ہے؟
اللہ کی. اگر کوئی بندہ کسی سے مانگے لیکن جیسے ہم مانگتے ایک دوسرے کے ساتھ, بھوک لگی ہے بیوی کھانا دو, ایاک نستعین پہ حرف نہیں آتا. مدرسہ بنانا ہے چندہ دو, ایاک نستعین پہ فرق نہیں آتا. کیوں فرق نہیں آتا؟ کہ جو دین مانگنے والا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ یہ محتاج کس کا ہے؟ بولو اللہ کا. اور یہ مستقل نہیں ہے, یہ مستقل نہیں, یہ اپنے ہر کمال میں اللہ کا بولو محتاج ہے. یہ فرق ہے بنیادی. یہ غائب سے مانگو, حاضر سے مانگو, قریب سے مانگو, بعید سے مانگو, یہ فرق نہیں ہے. بنیادی فرق یہ ہے کسی کو مستقل سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر کوئی بندہ مانگے تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی جو شادی شدہ ہے ان کے مطلب کے لیے ہے, ان کا مطلب بھی واضح ہو جائے گا اور مسئلہ بھی نکھر کے سامنے آ جائے گا. یہ حدیث پاک ہے صحیح ترمذی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, مسند احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بڑی زبردست حدیث پاک ہے, توجہ ہے. یہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے, ہاں جی ہن کن کھڑے ہوئے, جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے اور شوہر بھی نیک ہو تو اس کے حصے میں جو حور آنی ہے جنت میں, کہاں؟ اونچی آواز سے بولو ذرا. اس کے حصے میں جو حور آنی ہے جنت میں, اور جنت کہاں پہ ہے؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے قریب. سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمان اوپر, ساتوں آسمان اوپر سدرۃ المنتہا, اس کے قریب جنت, اس جنت میں حور. اور وہ کون سی بات سن رہی ہے؟ جو بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے اور شوہر بھی اس کا نیک ہو, وہ جنت میں حور کہتی ہے اے اللہ کی بندی اس سے نہ لڑ, اس سے نہ لڑ, اس نے میرے پاس آ ہی جانا ہے, اس کو تکلیف نہ دے, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. صحیح ترمذی کی حدیث, ابن ماجہ کی حدیث. حور نے کہاں پر یہ گفتگو کو سنا ہے؟ اچھا سب لڑنے والے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. جو ہوتے ہیں نا شریف میاں بیوی, جب آپس میں لڑتے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر نکالتے ہیں, چلو ذرا بچوں باہر نکلو, بچوں ذرا باہر نکلو, ہم کوئی بات کر لے. میاں بیوی بڑی خاموشی سے لڑتے ہیں, بعض بھی لڑتے ہیں کہ پورے محلے کو پتا چلتا ہے. جیسا بھی ہو, اگر کوئی کمرے میں بیٹھ کر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے, بیوی اس سے لڑائی کر رہی ہے, تو اس کی آواز کون سن رہا ہے؟ اور حور کہاں پر ہے؟ جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ اور ایک آسمان سے دوسری آسمان کا فاصلہ ہزاروں میل کا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جنت دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ کہ جو حور جنت میں بیٹھ کر, جنت میں رہ کر زمین میں کسی عورت کی بات سن سکتی ہے, تو حور جس کے اوپر قربان ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ, کہ جن کی وجہ سے اللہ نے سب کو کمال عطا کیے, تو کیا وہ مدینے میں رہ کر ہماری بات نہیں سن سکتے؟ ہماری بات نہیں سن سکتے؟ تو بات وہ جو شروع میں لے کے آ رہا ہوں جس مضمون کو, اگر یہ بات مانی جائے کہ دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے, تو پھر بھائی دور سے تو حور نے بھی سنا ہے, دور سے حور نے بھی سنا, اس کو بھی خدا مانو. کیا کہیں گے کہ نہیں خدا نہیں کہیں گے اسے. بھی کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے وہ مستقل نہیں ہے, اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس
اونچی آواز سے دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے. بس ایک حدیث پاک سنا دوں اور اللہ اکبر سبحان اللہ. مدینہ پاک کی سرزمین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے, نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا, اپنے ہاتھ کو یوں بلند کیا, پھر ہاتھ نیچے کیا اور پھر نماز مکمل کر لی. سلام پھیرا. صحابہ کرام تو دیکھتے تھے نماز میں سرکار کو, سرکار کی نماز کو کوئی نیا طریقہ ہم بھی کر لیں. یہ جب کھڑے ہونے قیام کرنا ہے تو ایک قدم آگے بڑھائیں گے, پھر پیچھے کریں گے, پھر تو فرمایا نہیں سرکار آپ نے کیا. فرمایا اس لیے کیا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا اور میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے انگور کے گچھے پر میری نظر پڑی. بیٹھے کہاں پر ہیں؟ اونچی آواز سے مدینہ میں. نظر کہاں پر ہے؟ جنت میں. اور جنت یاد رکھے کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں پر. کہاں میں نماز پڑھا رہا تھا, نماز پڑھاتے ہوئے میری نظر بلند ہوئی انگور کے گچھے پر جو جنت میں ہے, میری نظر پڑی. میں نے دل میں سوچا یہ گچھا کتنا لذیذ ہوگا, اس کو توڑ کر لے جاتا ہوں, میرے صحابہ کھائیں گے. میں نے ہاتھ ڈال لیا, میں نے ہاتھ ڈال لیا. کس پر ڈالا؟ گچھے پر. گچھا کہاں پر ہے؟ جنت میں. جنت کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں پر. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہزاروں مہینوں کا, ہزاروں مہینوں کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا. لیکن ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں اس گچھے پہ ہاتھ ڈال لیا. پھر میرے دل میں آیا لے تو جاؤں, لے تو جاؤں, لیکن میرے صحابہ خود ہی یہاں پر آئیں گے نا تب بھی کھائیں گے. بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, یہاں تو سننا تو ایک بات, یہاں تو میرے نبی کی نظر کا کیا کمال ہے. جنت دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ بولو. تو جو نبی مدینے میں بیٹھ کر جنت کے گچھے کو دیکھ سکتا ہے, وہ مدینے میں جلوہ گر ہو کر ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرما سکتا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. تو یہ اب دور سے دیکھنے والا خدا ہوتا ہے؟ نہیں. دور سے سننے والا خدا کسی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں. شان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. تو اگر یہی قانون لیا جائے دور سے سننے والا وہ خدا ہوتا ہے, تو نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو بھی خدا مانو گے؟ نہیں, خدا نہیں مانیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے بلکہ عبدہ و رسولہ ہیں. اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کی ہے, وہ دور سے سن بھی سکتے ہیں, دور جا بھی سکتے ہیں. اونچی بات سے کہیے.